آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جا بجا آقا کی محبت کے مظاہر ہوتے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، تو صحابہ جب آقا علیہ السلام لعاب دہن مبارک پھینکتے، صحابہ کرام پکڑ کر فواللہ، عروہ بن مسعود کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدرک بہا وجہہ وجلدہ۔ لعاب دہن اگر پھینکتے تو صحابی دوڑ کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے لعاب دہن مبارک اور اپنے چہرے اور جلدوں پر مل لیتے۔ اب یہ کوئی نماز روزہ تو نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ وضو کرتے تو ایک ایک قطرہ لینے کے لیے بھاگتے جیسے آپس میں قطروں ہو جائیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اس نے کہا، صحابی نے، عروہ نے کہا، جب وہ صحابی ہو گیا، اس نے کہا لوگوں خدا کی قسم میں نے کیسر روم بھی دیکھا ہے اور کسرائے شام بھی دیکھا ہے اور فارس کے بھی کسرا اور نجاشی کو بھی دیکھا ہے، کسی سے اس کے شہریوں اور اس کے درباریوں کی اتنی محبت اور تعظیم نہیں دیکھی جو مصطفیٰ کے غلام صحابہ مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مظاہر ہیں، محبت کے مظاہر ہیں۔ اب جب محبت کی قدر و قیمت آپ سمجھ گئے، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب بڑے اہم حصے کی طرف آ رہا ہوں، آقا علیہ السلام اپنی محبت کی خود ترغیب دیتے، امت کو بچانے کے لیے، امت کی خیر کے لیے، بہتری بھلائی کے لیے ترغیب دیتے اور ایسی ایسی باتیں بتاتے جس کی وجہ سے لوگ ٹوٹ کر حضور کے عشق اور محبت میں مبتلا ہو، محبت کریں۔ اب متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، گرم دے، کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دعا کی۔ یہ متفق علیہ حدیث سنیں، بخاری اور مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، ہے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر، مدینہ ہمارے دل و نگاہ میں محبوب کر، اسی طرح جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی، اور اب میری درخواست ہے کہ مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے، مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے۔ مکہ تیرا گھر ہے، مدینہ میرا گھر ہے۔ اب یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام مدینہ کی محبت کو، مدینہ طیبہ کی محبت کو مکہ معظمہ کی محبت سے بھی شدید تر کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تھا اور معلوم ہے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اب میرا صرف چند سالہ قیام ہی نہیں، میرا گنبد خضرا بھی یہیں بنے گا، قیامت تک میرا ٹھکانہ یہ ہے۔ لہذا امت کو سبق دیا کہ میرے مدینے سے، مکہ معظمہ کی محبت سے بھی بڑھ کے محبت کرو۔ یہ محبت مدینہ کی کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے۔ حالانکہ مکہ میں حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، طواف بھی وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، صفا و مروہ بھی وہی ہے، اور مدینہ میں ان چیزوں میں سے کوئی شے نہیں، ساری چیزیں مکہ میں، ایک تاجدار کائنات مدینہ میں۔ فرمایا مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے۔ حضور ترغیب دے رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں کہ محبت کا توازن کیا ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ اور امام بخاری نے باب بنایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اور حدیث پاک میں بھی یہ کئی روایات میں یہ آیا کہ میری قبر ہیں، آقا علیہ السلام حیات مبارک میں فرما رہے، میرے گھر یا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ۔ اب جنت کے باغ کا مطلب اب یہ ہے، جب قیامت آئے گی
تو زمین کی ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، مگر آقا علیہ السلام کے در دولت، آپ کے قبر انور، مزار مبارک اور حجرہ سے لے کر منبر تک کا ٹکڑا، چونکہ دنیا کی زمین کا نہیں جنت کا ٹکڑا ہے، یہ اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ حضور کے روضہ اطہر پر قیامت کے دن بھی فنا نہیں آئے گی۔ یہ شان آقا نے مدینہ کو عطا کی اور ترغیب دی کہ اگر کوئی جیتے جاگتے خواہش کرے کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھوں تو جنت تو ملے گی نا مرنے کے بعد، کوئی جائے گا کوئی نہیں جائے گا۔ کوئی خواہش کرے کہ زندگی میں جنت میں بیٹھ لوں تو فرمایا آؤ میرے گھر کے ساتھ بیٹھو، یہ جنت ہے۔ یہ ترغیب دی محبت کی، یہ محبت کی آقا علیہ السلام نے ترغیب دی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت اپنے شہر سے، مدینہ پاک سے بڑھانے کے لیے، یہ بھی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ۔ آپ نے حضرت انس روایت کرتے فرمائے اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی ہے، میرے مدینہ کو مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ برکت دے دے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، محبت مکہ سے زیادہ کروا رہے ہیں، برکت مکہ معظمہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کروا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز کی ترغیب کے لیے ہیں؟ لوگوں کو کدھر متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے، میرے شہر سے، میری نسبت سے محبت کرو، یہ ایمان ہے، عشق کرو، حتیٰ کہ اپنے وزن کرنے والے پیمانوں سے بھی فرمایا اس کی برکت دے۔ اب پھر متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا۔ فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا، دجال کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اس وقت ایمان بچانے کی مشکل ہوگی، ایمان بچانے کی۔ فرمایا تم تو لوگوں کی بات کرتے ہو کہ لوگ اپنا ایمان کہاں بچائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ایمان کو بھی پناہ کی تلاش ہوگی، خود ایمان پناہ تلاش کرے گا، ایمان چاہے گا کہ مجھے کہیں پناہ ملے۔ فتنوں کا دور اتنا بڑا دور ہوگا دجال کا کہ ایمان کو حفاظت چاہیے ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان سارا سمٹ کر دنیا سے ایمان میرے مدینہ میں آ جائے گا، اور اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں آ کے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں میری ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان، چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینے میں ہوگی، ایمان کی پناہ مدینے میں ہوگی۔ اب سوچنے کی بات ہے، دجال کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ادھر مکہ معظمہ بھی ہے، ادھر کعبۃ اللہ بھی ہے جہاں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایمان سمٹ کر مکہ میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ کعبۃ اللہ موجود ہے مگر فرمایا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان کو بھی پناہ مدینے میں ملے گی۔ اس کا مطلب آقا علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایمان کی پناہ بھی مدینے میں ہے تو ایمان والو تمہارے ایمان کی اور تمہارے ایمان کی پناہ بھی میرے مدینے میں ہے، میری نسبت سے ہے، میری نسبت محبت سے ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت یہاں ہو رہی ہے، اگر ایمان کی حفاظت فتنوں کے دور میں، دجال کے دور میں، بربادی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں، اگر ایمان کی حفاظت صرف عبادات سے ہو سکتی، نماز روزے حج زکوٰۃ سے ہو سکتی، اعمال صالحہ سے ہو سکتی، اور نیک کاموں سے ہو سکتی، طواف سے ہو سکتی، حج، تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ ایمان کو مکہ میں پناہ ملے گی۔ مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر فرمایا سب کچھ ہوگا مگر ایمان کی پناہ صرف مدینہ میں ہوگی۔
یعنی ایمان کی حفاظت میری نسبت میں ہے، میری محبت میں ہے، میرے تعلق میں ہے. جو جتنا میری غلامی میں مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے، جو جتنا میری محبت سے معمور ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے. یہ آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب بات امت کو سمجھا دی. اسی وجہ سے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کی حدیث، اور حدیث حسن صحیح. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. فرمایا لوگو، میرے امتیو، جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، چونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا. آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے. کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا. اب یہاں ایک نکتہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے موت کا ذکر کیا. یاد رکھ لیں، آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ پڑھیے. نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ. یعنی زندگی اسلام پر، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ. یعنی زندگی بولیے اسلام پر. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم میں سے جس کو مارے موت دے، موت ایمان پر ہو. تو آقا علیہ السلام نے ایک معیار دیا، فرمایا زندگی اسلام پر ہو کیا، مگر خاتمہ یعنی موت ایمان پر ہو. دو چیزوں کو الگ اس لیے جوڑا کہ ضروری نہیں، سن لو، جس کی زندگی اسلام پہ گزری ضروری نہیں کہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر آئے. ساری زندگی اسلام پر گزار کر بھی ممکن ہے موت ایمان پر نہ آئے. اس لیے فرمایا زندگی اسلام پر مانگو لیکن موت ایمان پر مانگو. چونکہ موت کا کہا کہ موت، اگر وہ سودا خراب ہو گیا، ساری زندگی اسلام پہ گزری، اگر موت ایمان پہ نہ آئی تو اسلام بھی گیا، زندگی بھی گئی، موت بھی گئی، برباد ہو گیا. تو فرمایا زندگی موت پہ گزرے اس میں یقینی نہیں ہے جب تک خاتمہ موت ایمان پر نہ ہو. تو موت کا ایمان پر ہونا اس کی ضمانت چاہیے کہ موت ایمان پر آئے. تو فرمایا اگر موت ایمان پر چاہتے ہو، اب اس حدیث کو دیکھو، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، اگر موت ایمان پر چاہتے ہو تو میرے مدینہ میں مرو، میرے مدینہ میں مرو. اس لیے کہ مدینہ میں موت چاہنے والا اعمال کا خواہش مند نہیں ہو سکتا. اگر اعمال کا پجاری ہوتا تو مکہ میں موت مانگتا، کعبۃ اللہ میں موت مانگتا، جنت المالا میں موت مانگتا. جسے اعمال پر بھروسہ ہو وہ مکہ میں موت مانگے گا. مصطفیٰ نے اعمال پر بھروسہ نہیں سکھایا، فرمایا موت ایمان پر مانگتے ہو تو اعمال سے نہیں میری محبت سے ملے گی. مدینہ میں موت مانگو، میرے پڑوس میں موت مانگو. میں اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، میرے مدینہ میں جو مرے گا اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا. تو موت پر خاتمہ اور ایمان پر موت، اس کی ضمانت مدینہ کی نسبت میں ہے، جس کا مطلب ہوا کہ محبت رسول میں ہے، نسبت رسول میں ہے. اب یہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو کہا اس پر بخاری شریف کی حدیث دیتا ہوں.
اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ۔ ایک شخص حضرت سال بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں، ایک غزوہ تھا، جنگ، ایک شخص آقا علیہ السلام کے لشکر میں، مسلمانوں کی فوج میں لڑ رہا ہے، کافروں سے جنگ کر رہا ہے، اور بے دریغ پکڑ پکڑ کے دشمنوں کو مار رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، غزوہ میں آقا کے لشکر میں شریک ہے۔ صحابہ کرام آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص آج بڑی جرت کے ساتھ لڑا ہے، اس نے حد کر دی ہے اور اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا مارا ہے آپ کے دشمنوں کو کہ کوئی شخص ہم میں سے اس کے برابر کا جہاد نہیں کر سکا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحابہ نے کہا، آقا ہم میں سے کوئی اس کے برابر جہاد نہیں کر سکا، اتنا لڑا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے بات سنی، فقیل، لفظ ان کے، یا رسول اللہ ما اجزا احد ما اجزا فلان فقال انه من اہل النار۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اس جیسا لڑ نہیں سکا، اب اس سے بڑی بھی اسلام پر کوئی بات ہے؟ آقا نے فرمایا، ٹھیک ہے میں نے سن لیا، مگر وہ تو دوزخی ہے وہ جہنمی، اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوگی۔ اب اندازہ، اسی غزوہ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ صحابہ کرام دنگ رہ گئے، فقالوا اینا من اہل الجنت ان کان ھذا من اہل النار۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اتنا جرت کے ساتھ دشمن سے لڑنے والا آپ کے خاطر، دین کی خاطر، اگر وہ جہنمی ہے تو صحابہ نے پوچھا، پھر ہم میں سے کون جنتی ہے؟ ہم میں سے کون جنتی ہو سکتا ہے؟ جس کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اگر وہ جنتی نہیں، دوزخی ہے، تو ہم کیسے جنتی بن گئے؟ آقا نے فرمایا، چھوڑو، اس کا خاتمہ موت ایمان پر نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر صحابہ لگ گئے اس قرید میں کہ کیا بنتا ہے۔ جب اس کی ڈیتھ کا وقت آیا، مرنے سے پہلے اس کو تیروں کی تکلیف تھی، اذیت میں آ کر اس نے تلوار کی نوک پر اپنے سینے کو رکھا اور گرایا اور خودکشی کر لی اور مر گیا۔ جب خودکشی کی تو صحابہ کو سمجھ آ گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا اس نے خودکشی کر کے اپنی موت کر لی۔ فرمایا، تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں نے اس کا خاتمہ دیکھ کے بتا دیا تھا۔ تو لوگوں، کسی کی زندگی اسلام پہ گزرے، تبلیغ کرے، نمازیں پڑھے، روزے کرے، حج کرے، صدقات خیرات کرے، اچھی بات ہے، زندگی کا اسلام پہ گزرنا اچھی بات ہے، مگر لوگوں ان اعمال پہ گھمنڈ نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ اسلام پر زندگی گزرنے سے موت ایمان پر آئے اس کی ضمانت نہیں ملتی، خاتمہ ایمان پر ہو اس کی ضمانت نہیں ملتی۔ اسلام کی زندگی اپناؤ مگر موت ایمان پر مانگو۔ ایمان پر موت، ایمان کے ساتھ موت اعمال نہیں دیتے، وہ مصطفیٰ کی محبت دیتی ہے، وہ آقا کی محبت دیتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام اپنی امت کو راستہ سکھا رہے ہیں، راستہ سکھا رہے ہیں، ایمان پر موت کا راستہ۔